الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ایتھیزم ایکسپوزڈ کا یہ تیسرا ایپیسوڈ ہے، تیسرا حلقہ ہے، اور آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ ہم ایک ملحد کی کتاب اس وقت پڑھ رہے ہیں اور اس پر جو رد کیا جا سکتا ہے وہ کر رہے ہیں. میرے پاس ایک اہم سوال بھی آیا ہے جو کل کے موضوع سے متعلق ہے. انشاءاللہ اس سوال کا جواب میں آج کے درس کے آخر میں دوں گا. کچھ سوالات آپ کے ہوں گے جو آج کے موضوع سے بھی متعلق ہیں، تو ان سوالات کو بھی اسی وقت لے لیا جائے گا. تو میں نے جیسے کہا، بہت سے لوگ اس وقت ہو سکتا ہے کہ پہلی مرتبہ اس درس میں شرکت کر رہے ہوں، اور جو لوگ شرکت کر چکے ہیں وہ جانتے ہی ہیں کہ ہم ایک مشہور ملحد اور ایتھیسٹ آرمین نوابی کی کتاب پڑھ رہے ہیں، اور اس کتاب کے 20 چیپٹرز ہیں. آج ہم دوسرا چیپٹر انشاءاللہ شروع کریں گے. کتاب کا عنوان ہے Why There Is No God. جن لوگوں کو کتاب چاہیے وہ ہماری جو کل کی ویڈیو ہے اس کے کامنٹس باکس میں جائیے. کسی بھائی نے اس کتاب کا جو PDF لنک ہے وہ وہاں دیا ہوا ہے، آپ وہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اگر کتاب آپ کو چاہیے تو انشاءاللہ آپ کو وہاں سے وہ مل جائے گی. باقی یہ ہے کہ کتاب میں اسکرین پر شیئر کرتا ہوں اور جو ضروری چیزیں ہیں ان کو پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد اس پر جو تبصرہ کیا جانا چاہیے وہ تبصرہ ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. میں کتاب شیئر کرتا ہوں، ایک سیکنڈ دیجیے مجھ کو. تو یہ چیپٹر 2 ہے اور اس کا عنوان ہے God's existence is proven by scripture. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ اس کتاب کا جو منہج ہے وہ یہ ہے کہ یہ شخص اپنے اعتبار سے اہل مذہب کے دلائل ذکر کرتا ہے کہ اہل مذہب یہ دلیل دیتے ہیں، مذہب کے ماننے والے یہ دلیل دیتے ہیں، اور پھر اس دلیل کا رد کرتا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کے رد کا رد کریں، اس کے ریفیوٹیشن کا ریفیوٹیشن کریں. تو اس نے اپنے اعتبار سے اہل مذہب کی دلیل یہ دی ہے کہ مذہب کے ماننے والے خدا پر یقین اس لیے رکھتے ہیں چونکہ خدا کا ذکر کتابوں میں آیا ہے. یعنی عیسائی گاڈ کو اس لیے مانتے ہیں کہ ان کی جو مقدس کتابیں ہیں اس میں گاڈ کا ذکر آیا ہے. مسلمان اللہ کو اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ کا ذکر قرآن میں آیا ہے، مقدس کتاب میں آیا ہے. تو یہ گویا کہ اہل مذہب کی دلیل ہے. حالانکہ یہ اہل مذہب کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن پھر بھی چلیے اس کو مان لیتے ہیں کہ یہ اہل مذہب کی ایک دلیل ہے. اب اس کے اوپر اس کا کیا تبصرہ ہے ہم وہ دیکھتے ہیں. سب سے پہلے یہ اس دلیل کی وضاحت کرتا ہے. یہ کہتا ہے کہ many religions، شروع سے میں پڑھتا ہوں، many religions have certain holy books that are revered as true accounts. ہر مذہب میں مختلف مقدس کتابیں ہوتی ہیں جن کو سچی کتابیں اور سچے دلائل کی حیثیت دی جاتی ہے. These are called scriptures. Text considered sacred and either inspired or directly dictated by a deity. یہ جو مقدس کتابیں ہیں اس کے اندر جو آیتیں آتی ہیں، جو ورسز آتے ہیں، ان کے بارے میں اہل مذہب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ براہ راست خدا کی طرف سے آئی ہیں. تو یہ اس نے اس کا تعارف کرایا. آگے یہ لکھتا ہے The Bible and Quran are held up by many believers as both guides for beliefs and historical accounts for reality. قرآن اور بائبل یہ دونوں اپنے ماننے والوں کے لیے کتاب ہدایت بھی ہیں اور اسی طریقے سے بہت سے تاریخی واقعات کو جانچنے کا پیمانہ اور معیار بھی ہیں.
Many believers claim that their holy book of choice is uniquely perfect, thus suggesting its divine origin. बहुत से मानने वाले believers ये दावा करते हैं कि उनकी जो किताबें हैं, मुकद्दस किताबें, वो मुकम्मल हैं, परफेक्ट हैं, लिहाजा ये इस बात की दलील है कि ये खुदा की तरफ से आई हैं. ये इसने गोया कि अपने दलील का तारुफ कराया. उसके बाद जो असल चीज है, अब जब वो रद्द करता है इस दलील का, यानी इस दलील का खुलासा ये हुआ कि अल्लाह को मुसलमान इसलिए मानते हैं कि कुरान में दावा किया गया है कि अल्लाह है. तो जब कुरान ने कह दिया अल्लाह है तो अल्लाह है, ये गोया कि मुसलमानों का दावा हुआ. अब आगे वो इस दलील के ऊपर जो इसने मुसलमानों की तरफ से दलील दी है वो उसका रद्द करता है. वो ये कहता है कि दिस आर्ग्यूमेंट प्रीसपोजेस इट्स प्रेमिस. The people who hold up their holy scripture as evidence are the same people who already believe its contents to be true. In doing so, it falls into the fallacy of begging the question, a form of circular reasoning, where an argument's question presupposes its answer. This is no different than saying, this is true because I believe it. ये इसका रद्द है इस दलील के ऊपर. क्या मतलब हुआ? वो ये इस मुख्तसर अल्फाज में, खुसूसन जिन लोगों ने मंतिक और फलसफा पढ़ा है वो तो बहुत आसानी के साथ इसको समझ सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने ये नहीं पढ़ा मैं उनको भी समझाने की कोशिश करूंगा. ये कहता ये है कि मसलन मुसलमानों को ले लें, मुसलमान अल्लाह पर यकीन रखते हैं और ये कहते हैं कि अल्लाह ने कुरान भेजा. अच्छा, कुरान पर क्यों यकीन रखते हैं? चूंकि कुरान अल्लाह की तरफ से आया, तो गोया कि कुरान पर ईमान अल्लाह के ऊपर डिपेंड करता है और अल्लाह पर ईमान कुरान के ऊपर डिपेंड करता है. इसको दूसरे मिसाल से लीजिए. मसलन दो चीजें हैं, एक ए है और दूसरे बी है. ए डिपेंड करता है बी के ऊपर और बी डिपेंड करता है ए के ऊपर. ए डिपेंड करता है बी के ऊपर और बी डिपेंड करता है ए के ऊपर. अगर ऐसी सूरत हो तो इसको फिलॉसफी में सर्कुलर रीजनिंग या इन्फिनिट साइकिल कहा जाता है. इसी को हम उर्दू अरबी में और मंतिक और फलसफे की किताबों में दौर बोलते हैं. दौर, बहुत से लोगों ने तसलसल और दौर का नाम और लफ्ज सुना होगा, ये इस्तिलाह सुनी होगी, ये टर्मिनोलॉजी कोई नई नहीं है उनके लिए. तो उसकी वजाहत में कर दूं एक मरतबा फिर. ए डिपेंड्स ऑन बी, ए बी के ऊपर डिपेंड करे, बी वापस ए के ऊपर डिपेंड करे. हाँ, अगर ए बी के ऊपर डिपेंड करता हो, बी सी के ऊपर डिपेंड करता हो, सी डी के ऊपर डिपेंड करता हो, तब तो ठीक है. लेकिन अगर ए बी के ऊपर डिपेंड कर रहा है और बी दोबारा ए के ऊपर, तो इसी को सर्कुलर रीजनिंग या इन्फिनिट साइकिल कहा जाता है. और इन्फिनिट सर्कुलर रीजनिंग ये बातिल है, ये दुरुस्त नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है. इसी को हम जरा और गाढ़ी लैंग्वेज में अंग्रेजी में फैलेसी बोलते हैं. तो ये गोया कि एक तरह की फैलेसी है. तो उसका दावा यह है कि मुसलमान अल्लाह पर यकीन रखते हैं कुरान की वजह से और कुरान पर यकीन रखते हैं अल्लाह की वजह से. तो गोया कि अल्लाह पर ईमान कुरान पर डिपेंड करता है और कुरान पर ईमान अल्लाह पर डिपेंड करता है. तो ये तो दौर हुआ या सर्कुलर रीजनिंग हुई जो कि दुरुस्त नहीं है. ये इस शख्स का रद्द है. अब हमारी तरफ से आप इसका जवाब सुनिए. देखिए, सबसे पहले मैं ये वाज़ेह कर दूं कि मुसलमान कुरान पर भी यकीन रखते हैं ऑब्वियसली, और इसी तरीके से अल्लाह ताला पर भी उनका ईमान और यकीन है. और सिर्फ यही दो ऐसी चीजें नहीं हैं कि जिन पर मुसलमानों का ईमान है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर भी मुसलमानों का उतना ही ईमान है जितना कि अल्लाह के वजूद पर है और जितना कि कुरान के अल्लाह का कलाम होने पर है. लेकिन क्या ये दौर है, क्या ये इन्फिनिट या सर्कुलर रीजनिंग है या नहीं? ऐसा नहीं. हम कुरान पर ईमान रखते हैं इसलिए कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं, और हम रसूलुल्लाह पर ईमान रखते हैं इसलिए कि, और हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं कि इसलिए कि रसूलुल्लाह ने अल्लाह के मौजूद होने की हमें खबर दी.
ایسا نہیں ہے کہ اللہ پر ایمان قرآن پر ڈیپینڈ کرتا ہو اور قرآن پر ایمان اللہ پر ڈیپینڈ کرتا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ بھی بیچ میں ہے، اور جب ایک واسطہ بیچ میں آ جاتا ہے تو یہ جو انفینٹ سائیکل ہے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ انفینٹ سائیکل کی میں نے مثال دی تھی، اے ڈیپینڈ کرتا ہے بی پر اور بی ڈیپینڈ کرتا ہے اے کے اوپر، یہ انفینٹ سائیکل ہے، لیکن اگر اے ڈیپینڈ کرتا ہو بی پر اور بی ڈیپینڈ کرتا ہو سی کے اوپر تو یہ انفینٹ سائیکل نہیں ہے۔ ایسے ہی ہمارا جو ایمان ہے سب سے پہلے وہ اللہ کے اوپر ہے، لیکن اللہ کے بارے میں بتایا کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن پیش کیا، اس لیے ہم قرآن کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کی دلیل کیا ہے کہ ہم نے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان ہم لے کر آئے، قرآن کریم کے اوپر ایمان ہمارا بعد میں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دینے کے بعد۔ اس کی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ سب سے پہلے جب وحی آئی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس، تو آپ بہت سے لوگ جانتے ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام غار میں تھے، وہاں سے آپ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے اور آپ کو سردی لگ رہی تھی، تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ایک بہت ہی تاریخی جملہ کہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اقرا بسم ربک الذی خلق جو پہلی وحی تھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا، اس کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ ہاں یہ کلام اللہ کی طرف سے ہے، یہ کلام اللہ کی طرف سے نہیں ہے، العیاذ باللہ، ایسا کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے جو بات ہسٹوریکل اسٹیٹمنٹ جو دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ آپ کے اندر بہت ساری اچھی خصوصیات ہیں، آپ تو رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، آپ کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ مصیبت کے اندر جو لوگ پڑے ہوئے ہوں ان کا تعاون کرتے ہیں۔ تو جب آپ کے اندر اتنی اچھی اچھی خصوصیات ہیں تو کیسے آپ کا مالک آپ کو رسوا ہونے دے گا؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پہلے سے اس بات کی قائل تھیں، اور اس کے بعد حضرت خدیجہ کا ایمان اس پر مضبوط ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ ترین پیمانے پر ہیں، مورالٹی کے اعلیٰ ترین پیمانے پر ہیں، سچائی کے اعلیٰ ترین پیمانے پر ہیں، اور جو شخص سچائی کے اتنے بلند معیار کے اوپر ہو وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اب اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ 5 آیتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، لہٰذا یہ 5 آیتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہم جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں وہ اس لیے لاتے ہیں چونکہ رسول اللہ نے ہمیں بتایا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور رسول اللہ پر ایمان اس لیے لاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ آپ اخلاق، مورالٹی اور سچائی کا اعلیٰ ترین پیمانہ تھے کہ اس سے بہتر کوئی پیمانہ اس دنیا کے اندر نہ کبھی آیا ہے اور نہیں کبھی آ سکے گا۔ یہ دراصل ہمارا آرگیومنٹ ہے، اور اس آرگیومنٹ کی بنیاد پر جب ہم آرگیومنٹ اس طریقے سے پیش کریں گے تو سامنے والے کا یہ آرگیومنٹ، سامنے والے کی یہ دلیل کہ آپ کے کہنے کے مطابق اللہ پر ایمان قرآن پر موقوف ہے اور قرآن پر ایمان اللہ کے اوپر موقوف ہے، یہ دلیل ختم ہو جاتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا ہوں، وہ یہ کہ بلکہ پہلے میں کتاب شیئر کرتا ہوں اور اس کے بعد جو اگلا ڈسکشن ہے وہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آگے یہ کہتا ہے اگلے صفحے پر، Additionally, the scriptures themselves are rife with contradictions. علاوہ ازیں جو یہ کتابیں ہیں، مقدس کتابیں، یہ تضادات سے پر ہیں، یعنی ان کے اندر کانٹرڈکشنز بھرے پڑے ہیں، کہیں کچھ ہے تو کہیں کچھ ہے۔ اور اس کے بعد اس نے بہت سی مثالیں دی ہیں، کچھ مثالیں اس نے بائبل سے دی ہیں۔ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم بائبل کا دفاع کریں، ہمیں کیا ضرورت ہے، چونکہ ہم تو خود مانتے ہیں کہ بائبل کے اندر تحریف ہو چکی ہے، اس لیے ہم اس کو چھوڑ کر آگے بڑھتے ہیں۔ اگلے صفحے پر جو یہ قرآن کے بارے میں تبصرہ کرتا ہے وہ یہ ہے، In the Quran, several scientific errors are also apparent. For example, the Quran suggests that the earth is flat with the sun rising and setting in particular part of the earth. 1886. اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قرآن کے اندر بہت سارے سائنسی ایررز بھی ہیں، سائنسی غلطیاں بھی ہیں،
اور بہت واضح طور پر ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس نے ایک مثال دی ہے سورہ نمبر 18 ورس نمبر 86 کی، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس آیت کے مطابق قرآن یہ کہتا ہے کہ زمین فلیٹ ہے اور سورج اس کے ایک حصے کے اندر یعنی زمین کے اندر غروب ہوتا ہے۔ یہ آیت کون سی ہے؟ یہ آیت ہے دراصل سورہ کہف کی۔ یہ آیت بھی میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا۔ یہ ہے آیت۔ اس آیت میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ زمین فلیٹ ہے۔ اس کا ترجمہ بھی میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ ترجمہ یہ ہے کہ یہاں تک کہ جب وہ سورج کے ڈوبنے کی سمت پہنچے تو انہیں دکھائی دیا۔ یہ ذوالقرنین کے بارے میں، الیگزینڈر کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جن کو ایک روایت کے مطابق الیگزینڈر بھی کہا جاتا ہے۔ تو ذوالقرنین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب وہ سورج کے ڈوبنے کی سمت پہنچے یعنی ویسٹ میں جو آخری آبادی تھی وہاں پہنچے تو انہیں دکھائی دیا۔ ترجمہ دیکھیے، انہیں دکھائی دیا، وجدہا، انہیں دکھائی دیا کہ وہ ایک دلدل جیسے سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، یعنی سورج دلدل جیسے سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، اور وہاں انہیں ایک قوم ملی، ووجد عندها قوما۔ اس آیت میں کہیں بھی تذکرہ نہیں ہے کہ زمین فلیٹ ہے۔ اس آیت میں جو تذکرہ ہے وہ یہ ہے کہ انہیں دکھائی دیا کہ سورج ایک دلدل جیسے چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ انہیں کیسے دکھائی دیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ وہ ایسی جگہ پہنچ گئے تھے جس کے بعد کوئی آبادی نہیں تھی، اس کے آگے سمندر تھا اور تاحد نگاہ پانی تھا، لیکن وہ پانی اس کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایسی جگہ تھی کہ اس کے بعد کوئی آبادی نہیں تھی اور حد نظر تک سمندر پھیلا ہوا تھا، اور سمندر کی شکل بھی ایک سیاہ رنگ کی دلدل جیسی تھی، اور شام کے وقت جب سورج غروب ہوتا تو دیکھنے والے کو ایسا لگتا تھا جیسے وہ ایک دلدل نما چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ سورج دلدل یا چشمے کے اندر ڈوبتا ہے، قرآن نے یہ کہا کہ ذوالقرنین کو ایسا لگا گویا کہ وہ ایک چشمے کے اندر ڈوب رہا ہے۔ اب آپ کبھی کسی بیچ کے اوپر جائیے، آپ بمبئی کی چوپاٹی پر جائیں گے یا کہیں بھی کسی سمندر کے کنارے پر جائیں گے اور سورج کو غروب ہوتا ہوا دیکھیں گے تو ہر ایک آدمی کو یہ لگے گا کہ سورج سمندر کے اندر ڈوب رہا ہے۔ تو قرآن نے ذوالقرنین کے اس احساس کو ذکر کیا ہے، قرآن نے ذوالقرنین کے اس آبزرویشن کو ذکر کیا ہے کہ ان کو ایسا لگا۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ سورج وہاں ڈوبتا ہے۔ تو اس لیے یہ الزام قرآن کے اوپر بالکل بے بنیاد ہے، اور آج کل سوشل میڈیا کے اوپر بہت سے بیچارے اگنورنٹ لوگ ہیں جو مختلف جگہوں کے اوپر اس طرح کی آیتیں پڑھ لیتے ہیں، لوگوں کے اعتراضات سن لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو آگے فارورڈ کرتے ہیں بغیر کسی تحقیق کے۔ تو اگر آپ قرآن کریم کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ قرآن کریم کو بالکل بائسنس سے اور تعصب سے پاک ہو کر سمجھیے اور قرآن کریم کی تفسیر کے ساتھ سمجھیے۔ اگر آپ صرف ایک سینٹنس لیں گے اور وہ سینٹنس بھی کسی دوسرے کا، ایک قرآن کریم کا ایک سینٹنس آپ نے لیا اور کسی دوسرے نے جس انداز سے بھی اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے وہ آپ نے لے لیا اور یہ سمجھا کہ قرآن کے اندر سائنٹیفک ایررز ہیں، تو آبویسلی آپ قرآن کریم کی حقانیت کے کبھی قائل نہیں ہو پائیں گے، چونکہ آپ پہلے سے بائس ہیں۔ تو بائسنس کو چھوڑیے اور قرآن کریم کو انصاف کے ساتھ پڑھیے، تو آپ کو کبھی بھی ایک بھی سائنٹیفک ایرر نظر نہیں آئے گا۔ لیکن میں ایک چیز ہمیشہ کہتا ہوں اپنی ویڈیوز کے اندر، وہ یہ کہ سائنٹیفک تھیوری الگ ہے اور اگر کوئی زندگی کا فیکٹ ہے وہ الگ ہے۔ قرآن کریم کی کوئی بھی آیت کسی بھی فیکٹ کے خلاف نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز ہمیں فیکٹ لگتی ہے یعنی وہ حقیقت ہے اور وہ ایسی حقیقت ہے کہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا، تو قرآن کی کوئی بھی آیت اس حقیقت کے خلاف نہیں ہے، اس فیکٹ کے خلاف نہیں ہے۔ لیکن سائنٹیفک تھیوریز آتی ہیں بدلنے کے لیے۔ مثال کے طور پر کل ہم نے ڈارونین ایوولوشن کے بارے میں بات کی، تو ڈارونین ایوولوشن ایک تھیوری ہے، قرآن کریم اس تھیوری کو ریجیکٹ کرتا ہے اور ہمیں اس کے اندر کوئی یعنی اس کے اوپر کوئی ہمیں سمجھ لیجئے کہ اپالوجی نہیں ہے، ہمیں کوئی
شرمندگی نہیں ہے. کبھی ایوولوشن اتنی مشہور تھیوری ہے, قرآن کریم اس کو کیسے ریجیکٹ کرتا ہے؟ ہم ڈنکی کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ قرآن کریم ایوولوشن کی تھیوری کو, جو ڈارونین ایوولوشن ہے, اس کو ریجیکٹ کرتا ہے, چونکہ یہ محض ایک نظریہ ہے, محض ایک تھیوری ہے, اور تھیوریز آتی ہیں بدلنے کے لیے. ہم آپ کی بدلنے والی تھیوری جو 200-400 سال کے اندر بدل جایا کرتی ہے, اس کی وجہ سے اپنے قرآن کو نہیں بدلیں گے. قرآن آیا ہے ہمیشہ رہنے کے لیے, اس کے جو معنی ہے وہ ہمیشہ ویسے ہی رہیں گے جو پہلے دن ہیں. اس کی ہر آیت, اس کا ایک ایک حرف, اس کا ایک ایک نقطہ ہمیشہ کے لیے آیا ہے. لہٰذا ہم آپ کی ان بدلتی تھیوریوں کی وجہ سے اپنے قرآن کے اندر تبدیلی کریں اور اس کے اندر ریکنسلیشن کی کوشش کریں, ایسا نہیں ہوگا. ہاں, اگر کوئی فیکٹ ہے, ہم قرآن کریم کی ایک بھی آیت اس کے خلاف نہیں ہے, تو یہ فیکٹ ہے کہ سورج کسی دلدل میں نہیں ڈوبتا. یہ ایک فیکٹ ہے. قرآن کریم کی کوئی بھی آیت آپ کو ایسی نہیں ملے گی جو یہ کہے کہ ہاں سورج دلدل کے اندر ڈوبتا ہے. یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے جس کا میں نے ابھی حوالہ دیا, وہ دراصل ذوالقرنین کا ایک احساس ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. اب آگے چلیے. اس شخص نے یہ دعویٰ کیا, اور بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں, بلکہ یہ غلط تصور کرتے ہیں کہ شاید قرآن نے کہیں یہ کہہ دیا کہ زمین فلیٹ ہے. اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں, اس تعلق سے میری ایک ویڈیو بھی ہے 4 منٹ کی, اس کو دیکھا جا سکتا ہے. مختصر میں بتا دوں, سورہ رحمان کے اندر ایک آیت ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا, کہ اے جنات اور انسان, اگر تم زمین اور آسمان کے ڈائیمیٹرز سے بھاگنا چاہو تو بھاگ کر دکھا دو. اگر تم زمین اور آسمان کے ڈائیمیٹر سے نکلنا چاہو تو نکل کر دکھا دو. ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. اس آیت کے اندر جو لفظ آیا ہے بنیادی, وہ ہے اقطار, اور اقطار کا جو ترجمہ میں نے بھی کیا ہے ڈائیمیٹرز. ڈائیمیٹرز جو ہے, اگر آپ تھوڑی سی بھی بنیادی طور پر بھی آپ نے اسکولنگ کی ہے تو آپ یہ بہت آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈائیمیٹرز دراصل راؤنڈ شیپ کی پراپرٹی ہوتی ہے. راؤنڈ شیپ یعنی کوئی بھی چیز اگر راؤنڈ ہو تو اس کی پراپرٹی جو ہے وہ ڈائیمیٹرز ہوتی ہے, یا اس سے ناپا جاتا ہے. اگر کوئی چیز فلیٹ ہو, چپٹی ہو, اس کی پراپرٹی ڈائیمیٹر نہیں ہوتی. تو قرآن نے جو اقطار کا لفظ استعمال کیا ہے, یہ خود اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن کے نزدیک زمین فلیٹ نہیں ہے, بلکہ یہ راؤنڈ یا یہ اسفیریکل شیپ کی ہے. تو فلیٹ ہونے کا جو الزام ہے وہ محض الزام ہے, وہ محض جہالت ہے, اور اس کے پیچھے کوئی بھی سالڈ دلیل نہیں ہے. اب آگے چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ آرمین نوابی کیا کہتا ہے. اب آگے وہ یہ کہتا ہے, Muslims are quick to point out the supposed perfection of their holy book, the Quran. According to many Muslims, the Quran contains foreknowledge of science that predicts modern inventions and discoveries. وہ کہتا ہے کہ مسلمان بہت جلدی یہ دعویٰ کرنے لگتے ہیں کہ ان کی مقدس کتاب کامل اور مکمل ہے, پرفیکٹ ہے, اور بہت سے مسلمانوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ قرآن نے آگے آنے والی جو ایجادات ہیں ان کے بارے میں پہلے ہی پیشگوئی کر دی تھی. قرآن نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آگے انسان کیا کیا ایجادات کریں گے. These claims are dubious and hawk arguments. Modern day believers attribute these explanations to the text after the fact. If the Quran actually contains scientific breakthroughs, many of the countless believers who had studied the Quran would have made these discoveries before the scientists. وہ یہ دعویٰ کرتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ اگر مسلمانوں کی اس بات کو مان لیا جائے کہ قرآن میں پہلے ہی آئندہ ہونے والی سائنٹیفک ڈسکوریز کے بارے میں بتا دیا گیا تھا, اور قرآن معجزہ ہے اس اعتبار سے کہ اس میں آنے والے دنوں کے اندر کیا کیا سائنسی ایجادات ہونی ہیں اس کو بیان کر دیا گیا ہے, تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں نے, جنہوں نے قرآن کو سمجھا پچھلے زمانوں میں, انہوں نے وہ سائنسی ایجادات نہیں کی, انہوں نے وہ ڈسکوریز نہیں کی, کیوں سائنٹسٹ کا انہوں نے انتظار کیا, کیوں عام سائنٹسٹ نے وہ ڈسکوریز اور ایجادات کی ہیں. اس کے بعد پھر مسلمانوں نے کہا ارے ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا, ہمارے قرآن میں تو پہلے ہی لکھا ہوا تھا. تو دیکھیے یہاں 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ مسلمانوں کا, میں سب کو نہیں کہتا, کچھ مسلمانوں کا جو سائنس سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں, جو اپولوجیٹک مسلمز ہیں, میں ان کو کہتا ہوں اپولوجیٹک مسلمز, جب وہ سائنس پڑھتے ہیں اور سائنس کی کسی بھی ڈسکوری سے یا کسی بھی تھیوری سے بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں, تو وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو قرآن میں ڈھونڈا جائے, اور کسی قرآن کی ایک آیت کو مثلا وہ اٹھاتے ہیں اور
یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر اس سائنسی نظریے کی بات آئی ہے، یہ بنیادی طور پر رویہ ہی غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنس، قرآن جو ہے وہ کتاب ہدایت ہے، وہ ہدایت کے لیے آئی ہے، انسان کو کیسے اپنی زندگی کو سنوار کر آخرت کو سنوارنا ہے، قرآن کا مقصد یہ ہے۔ قرآن کا مقصد کسی سائنس کے تھیوری کو بیان کرنا نہیں ہے، قرآن کا مقصد کسی ڈسکوری کو بیان کرنا نہیں ہے، قرآن کا مقصد کسی سائنسی نظریے کو یا کسی ایجاد کو، انوینشنز کو بیان کرنا نہیں ہے۔ تو مسلمان یہ دعویٰ کریں کہ قرآن کے اندر سائنٹیفک نظریات ہیں، وہ ان مسلمانوں کا اپروچ ہی غلط ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ جو حقائق ہیں، جو فیکٹس ہیں، قرآن کریم میں ان کی طرف اشارہ آ گیا ہے۔ جو نظریات ہیں سائنسی، ان سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ فیکٹس کی طرف قرآن نے اشارہ کر دیا، اور ایسے بہت سارے فیکٹس ہیں جن کو سائنس نے ڈسکور کیا، اس کی طرف پہلے ہی اشارہ قرآن نے کر دیا تھا۔ مثال کے طور پر زمین کا چپٹا نہ ہونا، اس کی طرف قرآن نے اشارہ کر دیا، چونکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو بعد میں لوگوں نے ڈسکور کیا ہے، تو قرآن نے پہلے ہی اس کی جانب اشارہ کر دیا تھا۔ آپ اگر وہ آرٹیکلز پڑھیں، انٹرنیٹ کے اوپر بہت سے ایسے اکیڈمک جرنلز ہیں جن کے اندر ہسٹوریکلی یہ بیان کیا گیا ہے کہ زمین کے تعلق سے سائنٹیفک اور فلسفیکل نظریہ کیا تھا۔ تقریباً 30 نظریات شروع سے لے کر، گریک فلسفرز کے ٹائم سے لے کر آج تک تقریباً 30 نظریات زمین کے تعلق سے ہیں۔ ان میں اور یہ جو ایک آرٹیکل ہے جس کا انشاءاللہ میں لنک کسی وقت دوں گا، اس کے اندر وہ لکھنے والا مسلمان نہیں ہے، وہ لکھنے والا غیر مسلم ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جس وقت گریک فلسفرز ساری دنیا کے اندر یہ کہہ رہے تھے کہ زمین چپٹی ہے، اس وقت قرآن نے یہ کہا، اہل مذہب نے یہ کہا کہ زمین چپٹی نہیں ہے۔ تو خود غیر مسلم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں۔ اب آخری بات میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ قرآن کریم کے بارے میں بہت سے ملحدین کا یہ اعتراض ہے کہ قرآن کے اندر یہ کیسے پتہ چلے قرآن کے بارے میں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہم کیوں مانیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ میں اس کی دلیل دینا چاہوں گا، اور یہی اسی پر ہم آج کی گفتگو ختم کریں گے۔ دیکھیے، قرآن کریم کی جو زبان ہے، دراصل وہی قرآن کریم کو معجزہ بناتی ہے، اس کی زبان اور اس کا جو مواد ہے، کنٹینٹ۔ آپ اگر ہسٹری پڑھیں تو آپ کو، وداؤٹ بائسنس، بغیر کسی تعصب کے اگر ہسٹری پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس زمانے میں قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، اس وقت جو عرب لوگ اس دور میں موجود تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ان کو بھی اندازہ تھا کہ یہ کلام انسان کا کلام نہیں ہے۔ اسی لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو الزام لگایا، وہ الزام تھا کاہن کا، کہ اے محمد تم تو کاہن ہو، العیاذ باللہ۔ کاہن کا مطلب انگریزی میں ہے سوت سیئر۔ کاہن وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اس کا جنوں سے تعلق ہے، اس کا کسی سپر نیچرل تو نہیں کہیں گے بلکہ انسین فورس سے تعلق ہے۔ تو جنوں سے تعلق ہونے کی وجہ سے وہ جن یہ کلام لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتے ہیں، اور وہ کلام جو ہے لوگوں کو بیان کر دیتے ہیں۔ کسی عرب نے، کسی بھی مشرک نے، کسی بھی بڑے سے بڑے لیڈر نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مصنف ہیں، کسی نے بھی ایک بھی دعویٰ ایسا نہیں تھا۔ تو سب یہ مانتے تھے کہ یہ کلام کہیں اور سے آیا ہے، یہ کہیں باہر سے بیرونی کلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کلام خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اس لیے نہیں ہو سکتا چونکہ آپ بھی خود عرب تھے اور بہترین عربی جانتے تھے، اور اس کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں۔ اگر آپ حدیثوں اور قرآن کی لینگویج کے درمیان کمپیریزن کریں تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن کا جو میتھڈ ہے، منہج ہے، وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور حدیثوں کی جو لینگویج ہے وہ بالکل الگ ہے۔ اور سائنٹیفکلی اور سائیکولوجیکلی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی 23 سال تک کے 2 مختلف میتھڈز کو اس کنسسٹنسی کے ساتھ فالو کرتا رہے، یعنی اتنی کنسسٹنٹ، کبھی اندر کوئی تبدیلی ہی نہ آئے کہ جب وہ اپنی بات کہے تو اس کا انداز الگ ہو، اور جب وہ قرآن پڑھ کر سنائے تو اس کا انداز الگ ہو، اور اس طریقے سے 23 سال تک کہ یہ معاملہ چلتا رہے اور کبھی بھی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے۔ یہ ایک ایسی دلیل ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کلام قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا نہیں ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے، چونکہ یہ سائنٹیفکلی اور سائیکولوجیکلی پاسبل نہیں ہے کہ ایک آدمی 2 میتھڈز کو، 2 منہج کو 23 سال تک کنسسٹنسی کے ساتھ چلا سکے۔ دوسری بات،
اب آگے چلیے تیسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہت سارے اتار چڑھاؤ آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہت سی پریشانیاں بھی آئی ہیں. آپ نے اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو کھویا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ابو طالب کی وفات ہوئی جو آپ کے چچا تھے, آپ سے بہت قریبی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی, بیٹیوں کی وفات ہوئی, کیا کیا نہیں ہوا. لیکن آپ کے ان بحرانوں کا, جن کرائسس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں, یہ جو جذبات تھے اس کا اثر کبھی بھی قرآن کریم کے اوپر نہیں پڑا. قرآن کریم جیسا پہلے دن تھا ویسے ہی آخری جس روز وہ نازل ہو رہا تھا اس دن بھی اس کی لینگویج اور اس کے اندر جو اثر انگیزی تھی وہی تھی. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کلام آیا اور آپ نے پڑھ کر سنا دیا. اگر یہ کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تو اس کلام کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کا اثر ضرور ہوتا. آپ مثلا کسی شاعر کو دیکھتے ہیں کہ ایک شاعر کے اوپر اس کے جذبات کا بہت اثر ہوتا ہے. وہ شاعر مثلا اگر عشق کا مارا ہوا ہو تو اس کی شاعری کے اندر آپ درد محسوس کریں گے. ایک شاعر اگر ایسا ہے کہ جو شراب اور کباب کا عادی ہے تو اس کے اندر آپ اس کی شاعری کے اندر دیکھیں گے کہ وہ شراب اور کباب ہی کی تعریف کرتا ہے, وہ صرف غزل ہی کہتا ہے. ایک شاعر ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر بہت زیادہ اپنی ملت اور قوم کا درد ہوتا ہے تو آپ اس کی شاعری کے اندر وہی درد محسوس کریں گے. آپ اقبال کی شاعری کو اٹھائیے, آپ غالب کی شاعری کو اٹھائیے, دونوں کی شاعری کے درمیان آپ کو بہت آسانی کے ساتھ ان کی شخصیت کی جھلک مل جائے گی. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شاعر ان کی سائیکالوجی کیا تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زندگی کے اندر مختلف کرائسس سے گزرے ہیں لیکن ان کرائسس کا اثر قرآن کریم پر نہیں ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام نہیں ہے بلکہ یہ کلام اللہ کی طرف سے آیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آگے پیش کر دیا ہے. چوتھی بات میں اور کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ مثلا آپ اپنے آپ کو دیکھیے. آپ اگر گزشتہ چند سالوں سے لکھتے چلے آ رہے ہیں یا آپ تقریر کرتے چلے آ رہے ہیں تو آپ کو اندازہ خود ہو جاتا ہے اور ہونا چاہیے کہ جب آپ نے لکھنا شروع کیا تھا یا آپ نے تقریر کرنی شروع کی تھی تو آپ کے اندر وہ میچورٹی نہیں تھی. آپ جب لکھتے ہوں گے اس وقت بہت زیادہ غلطی کرتے ہوں گے, پھر آہستہ آہستہ لکھتے آپ کے اندر میچورٹی آنی شروع ہوئی. اسی طریقے سے جب آپ نے تقریر کرنی شروع کی ہوگی تو آپ کے اندر وہ بات نہیں ہوگی, لیکن آپ جب بولنے لگے بولتے ایک وقت ہو گیا, ایک عرصہ ہو گیا تو آپ کے اندر وہ میچورٹی آ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم 23 سال میں نازل ہوا. 23 سال کی اس مدت میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ شروع میں جو کلام نازل ہوا وہ امیچور تھا اور آخر کی زندگی میں جو کلام نازل ہوا وہ بہت زیادہ میچور تھا, بلکہ شروع سے لے کر آخر تک کے کلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا وہ کنسسٹنٹ تھا. اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں تھی. وہ جتنا میچور پہلے دن تھا اتنا ہی میچور وہ آخری دن تھا. یہ اس بات کی دلائل ہیں کہ یہ جو قرآن ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وہ اللہ رب العزت کی طرف سے بطور وحی آیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام کو ہمیں پڑھ کر سنایا ہے. اس لیے ہم قرآن کریم کے اوپر ایمان لاتے ہیں. تو یہ آج کے درس کا خلاصہ ہے. اس میں ایک مرتبہ اور میں اس کی کتاب کو شیئر کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد دیکھیے جو ریلیجس ٹیکسٹ آر مین میڈ اینڈ فیلیبل, یہ جو آخری عنوان ہے اس کے اندر یہ دعویٰ ہے اس کا کہ جتنے بھی مذہبی مقدس کتابیں ہیں یہ انسان کی بنائی ہوئی ہیں اور یہ فیلیبل ہیں. فیلیبل کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر اغلاط ہیں, یہ معصوم نہیں ہے, معصوم عن الخطا نہیں ہے کہ ان کے اندر کوئی غلطی نہ ہو, بلکہ ان کے اندر بہت ساری اغلاط ہیں, بہت سارے ایررز ہیں. اس کے بعد اس نے بائبل کی مثالیں دی ہیں. تو بائبل کے اندر تو ہم بھی مانتے ہیں کہ بہت ساری غلطیاں ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بائبل جو انجیل حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل ہوئی تھی وہ انجیل ویسی نہیں رہی بلکہ اس کے اندر تحریف کر دی گئی, اس کے اندر بہت زیادہ تبدیلی کر دی گئی ہے. تو اس کے اندر غلطیوں کا ہونا لازمی سی بات ہے, یہ خود ہمارا عقیدہ ہے. لیکن اور اس نے آخر تک کے اپنے اس چیپٹر کے آخر تک صرف بائبلز ہی کا حوالہ دیا ہے, تو لہٰذا ہمیں اس کے ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا یہ کہنا کہ قرآن کریم کے اندر کوئی غلطی ہو اور اس نے حوالہ دیا ہے کہ زمین چپٹی ہے قرآن کے مطابق اور قرآن کے مطابق سورج دلدل کے اندر ڈوبتا ہے, اس کا ہم جواب دے چکے. قرآن کریم ایک معجزہ ہے. کیسے معجزہ ہے اور کیسے یہ اللہ کا کلام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے, اس کو ہم نے ثابت کر دیا. اور اسی طریقے سے اس کا یہ دعویٰ, اس کی یہ دلیل کہ اللہ پر ایمان قرآن پر موقوف ہے اور قرآن پر ایمان اللہ کے اوپر موقوف ہے, ہم نے اس دلیل کو بھی رد کر دیا کہ بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ بھی ہے, اور جب واسطہ بیچ میں آ جاتا ہے تو دور یا جس کو ہم سرکولر ریزننگ کہتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے.
یہ آج کے درس کا خلاصہ ہے. تو اس طرح دوسرا چیپٹر ختم ہوتا ہے جو پورا کا پورا ہولی اسکرپچر یا قرآن سے متعلق ہے. اب میں آپ حضرات کے کچھ سوال بھی لے لوں آج کی اس نشست کو ختم کرنے سے پہلے. ایک اہم سوال جو کل کے درس سے متعلق میرے پاس آیا ہوا ہے اور کسی نے مجھے فیس بک کے اوپر وہ سوال بھیجا ہے. ایک صاحب ہیں عاصم تقی, ان کا سوال یہ پاکستان سے ہیں. ان کا سوال میں پڑھ کر سناتا ہوں, اس کے بعد اس کو جواب بھی دیتا ہوں. اگر آپ کا کوئی اہم سوال ہو تو مجھے فیس بک کا جو میرا پیج ہے اس پر آپ بھیج سکتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ مجھے سوال کل کے لیکچر کے لحاظ سے پوچھنے تھے. آپ نے فرمایا کہ 3 × 3 6 کا ہمیں حواس سے خمسہ سے پتہ نہیں چلتا, سینسز سے پتہ نہیں چلتا, بلکہ عقل سے پتہ چلتا ہے, اور سائنس حواس سے خمسہ سے علم دیتی ہے. میتھ کو تو مدر آف سائنسز کہا جاتا ہے, لہٰذا اس بات کی کیا حیثیت کہ جو حواس سے خمسہ کی اس بات کی کیا حیثیت کہ جو حواس سے خمسہ کی ہے سائنس کے متعلق فرمائی. اچھا, جہاں تک میں سمجھا ہوں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی ہم نے یہ کہا کہ 3 + 3 = 6 یہ میتھ ہے, اور میتھ جو ہے اس کو مدر آف سائنسز کہا جاتا ہے. تو دیکھیے مدر آف سائنسز اس لیے نہیں کہا جاتا کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ سائنس جو ہے اس کے ایک لنگوسٹک معنی ہے اور ایک اس کے ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے. تو جو اس کے لنگوسٹک معنی ہے وہ ہے علم. تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ سائنس جو ہے وہ تمام علوم کی ماں ہے. یعنی اگر آپ سائنس سیکھ لیتے ہیں تو بہت سارے علوم آسانی کے ساتھ آپ سمجھ سکتے ہیں, اس کو سیکھ سکتے ہیں, بہت سارے فنون آسان ہو جاتے ہیں. اس اعتبار سے اس کو مدر آف سائنس کہا جاتا ہے. تو ورنہ اصل جو سائنس جس کو ہم جو انوینشنز کی کے لیے ذمہ دار ہے, وہ سائنس جو ایجادات کرتی ہے, دراصل وہ سائنس جو ہے یا وہ سائنس جو جس کا تعلق یعنی کاسمولوجی سے ہے, وہ دراصل حواس سے خمسہ کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتی ہے. ہاں, لیکن اس کو سمجھنے کے لیے آسانی میتھ سے ہوتی ہے. تو ہمارے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ فزکس سے پہلے, ایسٹرونومی سے پہلے بھی لوگ اس بات کو سمجھتے تھے کہ 3 + 3 جو ہے وہ 6 ہوتا ہے. تو یہ تو آپ کے اس سوال کا جواب ہوا. آگے یہ لکھتے ہیں کہ سائنس کے محدود ہونے میں آپ نے اخلاقیات کا تذکرہ کیا. سوال یہ ہے کہ لامحدود میں ہر چیز کا آ جانا ضروری تو نہیں, گنتی لامحدود ہے, اس میں سب کچھ سماتا نہیں. بہت اچھا سوال ہے, لیکن دراصل آپ شاید میری اس بات کو نہیں سمجھے. میں نے یہ بات ثابت کی تھی کہ سائنس محدود ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سائنس ظنی ہے, اور اخلاقیات کا یا ٹائم کا جتنے بھی دلائل دیے ہم نے وہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے دی کہ سائنس قطعی نہیں ہے بلکہ ظنی ہے. اور میتھ گنتی لامحدود ہے اور اسی اعتبار سے قطعی بھی ہے. یعنی 3 + 3 = 6 جو ہے وہ ظنی چیز نہیں ہے بلکہ قطعی ہے. اس میں کسی کو شک ہو ہی نہیں سکتا, کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ 2 + 2 4 ہوتے ہیں. اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے, یہ اتنی قطعی اور بدیہی چیز ہے. تو ہم نے ظنی اور قطعی, ڈیفینٹ اور انڈیفینٹ نالج کو بیان کرنے کے لیے سائنس کے محدود اور غیر محدود ہونے کی بات کہی تھی. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر گنتی لامحدود ہے تو اس کے اندر ہر چیز آ جانی چاہیے, یہ کہنے کا مقصد نہیں تھا. اچھا, آگے وہ لکھتے ہیں تیسرا سوال کہ اسلام کا پھل مسلمان ہے, اسلام کا پھل مسلمان ہی اچھے نہیں, تو جس درخت کا پھل کڑوا ہو اس کو کاٹ دینا چاہیے؟ ہرگز نہیں. ہم نے سائنس کی مخالفت نہیں کی. ہم نے یہ نہیں کہا کہ سائنس کوئی غلط چیز ہے. ہم نے یہ کہا کہ ایوولوشن سائنس کا پروڈکٹ ہے, اور سائنس ظنی چیز ہے, لہٰذا ایوولوشن بھی ظنی چیز ہے. صرف اتنا ہی ہم نے کہا. اب مسلمان اسلام کا پروڈکٹ ہے یہ کہنا غلط ہے. مسلمان اسلام کا پروڈکٹ نہیں ہے. اسلام نے مسلمان کو پیش نہیں کیا ہے, مسلمان نے اسلام کو ڈسکور کیا ہے. گویا کہ اسلام پہلے سے ایک ریالٹی ہے. کچھ لوگ نے اس ریالٹی کو پا لیا, کچھ لوگوں نے اس ریالٹی کو نہیں پایا. جن لوگوں نے اس ریالٹی کو پایا آپ ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اس ریالٹی کا پروڈکٹ ہے. سمجھے آپ؟ مثال کے طور پر ایک بازار کے اندر اگر ایک چیز بک رہی ہے, ایک ویسے ہی یعنی 100% انالوجی نہیں ہے, بازار کے اندر ایک چیز بک رہی ہے, آپ نے بہت ڈھونڈا, فائنلی آپ نے اس کو پا لیا, تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس چیز کا آپ پروڈکٹ ہے محض اس لیے کہ آپ نے اس کو پا لیا. تو اسلام ایک یونیورسل ٹروتھ اور یونیورسل ریالٹی ہے جو 1400 سال سے نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے موجود ہے, اور مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس دین کی تبلیغ کرتے آ رہے ہیں. لہٰذا کچھ لوگوں نے اس تبلیغ کے نتیجے میں اس یونیورسل ٹروتھ کو پا لیا اور کچھ لوگوں نے نہیں پایا. جن لوگوں نے پا لیا آپ ان کے بارے میں یہ نہیں کہیں گے کہ وہ اسلام کا پروڈکٹ ہے. تو یہ ان کے سوالات کا 3 سوال تھے, اس کا جواب ہوا.
آیت کانتا رتقا ففتقناہما میں جو نظریہ ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کے تعلق سے اصل میں بہت سے لوگوں کا کہنا ہے، مفسرین کا، کہ یہ اشارہ ہے دراصل اس بہت بڑے دھماکے کی طرف کہ جو آج سے، جس کو آج کی سائنس بگ بینگ کہتی ہے. چونکہ اسلام پہلے دن سے، یعنی بگ بینگ کی تھیوری تو 1929-1930 کے اندر ڈسکور ہوئی ہے. آپ اگر ہمارا جو علم کلام کا لٹریچر ہے، مثلا شرح عقائد ہے، آپ اس کو پڑھ لیجئے، یا شرح مقاصد پڑھ لیجئے، یا کوئی بھی اشاعرہ کی کتاب پڑھ لیجئے، ماتریدیہ کی کتاب پڑھ لیجئے، سب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ جو کائنات ہے وہ پہلے نہیں تھی، اچانک وجود میں آئی. وہ اچانک وجود میں آئی ہے. ٹھیک ہے، اسی کو حدوث کہا جاتا ہے، اسی کو اوریجنیشن اردو میں کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ کسی چیز کا اچانک وجود میں آ جانا وہ کسی نہ کسی، یہ اشارہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی دھماکے یا کسی نہ کسی انیوژول ایونٹ اور انسیڈنٹ کے نتیجے میں ہوتا ہے. تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ چونکہ بگ بینگ تھیوری 1930 کے اندر ڈسکور ہوئی اس لیے اب ہم نے قرآن میں سے اس کو نکالا. نہیں، ہم تو پہلے ہی سے اس بات کے قائل ہیں کہ کائنات موجود نہیں تھی، پھر اچانک وہ موجود ہوئی. بگ بینگ تھیوری کے نتیجے میں سائنٹسٹ نے آج ماننا شروع کیا کہ ایک دھماکہ ہوا تھا اور اس کے بعد پھر کائنات وجود میں آئی ہے. تو سائنس نے قرآن کی اور اسلام کی تصدیق کی ہے، ہم نے سائنس کے نظریے کے سامنے آنے کے بعد اپنی بات نہیں بدلی ہے. صادق حسین صاحب، آپ بالکل بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ مانتے ہیں کہ قرآن پر ایمان اللہ پر موقوف ہے اور اللہ پر ایمان قرآن پر موقوف ہے تو اس میں کیا غلط ہے؟ کیا ہر دور اور تسلسل کا باطل ہونا ضروری ہے؟ بالکل بات صحیح ہے، ہر دور اور تسلسل کا باطل ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن وہ جو جواب ہم نے دیا وہ الزامی جواب ہے کہ اگر آپ اس کو باطل مان بھی لیں تو پھر یہ جواب ہے. اب اگر میں اس کا وہ جواب دوں کہ جی ہر دور اور تسلسل کا باطل ہونا ضروری نہیں، تو پھر مجھے پوری فلسفی یہاں پڑھانی پڑے گی.